جیسے بالن، کیروسین اور گیس کی بخاریاں، لیکن ان میں سے کچھ آلات جو ہے جان لیوا ثابت ہو چکے ہیں۔ لوگ سو گئے تو صبح اٹھے ہی نہیں۔ دل کے امراض میں لوگ جو ہے مبتلا ہو رہے ہیں اور ہارٹ اٹیکس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جتنے کپ ہم چائے پیتے جائیں گے تو اتنا نمک کی کوانٹٹی زیادہ چلی جائے گی اندر۔ تو کشمیری میں ہم بولتے ہیں خکسن، ٹماٹر ہج، وانگی ہج، الحج۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیا سوکھی سبزیاں کھانا صحت کے لیے ٹھیک ہے؟ کیا یہ میڈیکلی ہائیجینک ہے یا نہیں؟ کشمیر میں ایک چیز ہے کہ ہر ایک بیماری کو ڈائٹ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ جو سیلف میڈیکیشن کا ہے۔ معمولی زکام ہوا نہیں تو دوائی۔ ناظرین، پروگرام روبرو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی۔ ناظرین، موسم سرما میں لوگ مختلف بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، جیسے نزلہ، زکام، کھانسی، اور لوگ اس موسم میں سردی سے بچنے کے لیے مختلف گرمی کے آلات استعمال کرتے ہیں، جیسے الیکٹرک کمبل، بلاور، کیروسین، بالن اور گیس کی بخاریاں۔ لیکن ان میں سے کچھ آلات جو ہے وہ جان لیوا بھی ثابت ہو چکے ہیں۔ اسی موضوع کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، یعنی لوگ اس موسم میں سیزنل بیماریوں کے شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اور گرمی کے آلات استعمال کرنے کے دوران ہمیں کیا کیا احتیاطی تدابیر برتنے کی ضرورت ہے، اور اس موسم میں یہ رواج ہے لوگ جو ہے سوکھی سبزیاں کھاتے ہیں، کیا سوکھی سبزیاں کھانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس موضوع پر آج کے شمارے میں ہم نے مدعو کیا ہے کنسلٹنٹ فزیشین، معروف معالج ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، روبرو کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ موسم سرما آتے ہی لوگ مختلف سیزنل بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، خاص طور پر نزلہ، کھانسی، زکام، بخار اور بھی کچھ بیماریاں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری کشمیر میں سپٹمبر سے ہی موسم سرما شروع ہو جاتا ہے، کڑاکے کی ٹھنڈ پڑتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے یہ ہمارے لیے انکمفرٹیبل ہوتی ہے، ایک فیلنگ آتی ہے جو انکمفرٹیبل، انسان اچھا نہیں محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں فائنینشلی طور بہت زیادہ ڈرین کرتا ہے، کیونکہ گرم ملبوسات، گرمی کرنے کے آلات اور باقی چیزیں ہمیں چینج کرنے پڑتے ہیں، اپنی روٹین کو چینج کرنی پڑتی ہے، اس سے ہمیں بہت فائنینشلی اثر پڑتا ہے۔ اس سرما کی وجہ سے ہم پہ بہت سارے برے اثرات پڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سرما جو بالکل ٹمپریچر بہت مائنس سے نیچے چلا جاتا ہے تو اس سے باڈی کے امیون سسٹم میں بھی فرق پڑتا ہے، وہ بھی کام اچھے سے نہیں کر سکتا ہے۔ جو لوگ جو ہے جوڑوں کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں اس موسم میں ان کے درد میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اس موسم میں، خاص طور پر جو ہمارے بزرگ لوگ؟ دیکھیے، جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، خاص کر جو آرتھرائٹس کی بیماری میں ملوث ہوتے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ سرما میں ان کو یہ تکلیف بہت زیادہ ستاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کر سکتے ہیں کہ وہ سرما میں یہاں سے موو کر جاتے ہیں، یا جموں یا باقی انڈیا کے مختلف حصوں میں، کیونکہ گرمی سے ان کے یہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں، بونز، لیگامنٹس، یہ اچھا فیل کرتے ہیں، اور سردی میں یہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں، ان کا ٹینشن بڑھ جاتا ہے اور اس میں درد دکھن زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت گرم رکھیں، گرمی کا انتظام رکھیں، گرم ملبوسات پہنیں، اور روم کا ٹمپریچر آئیڈیل رکھیں، زیادہ مائنس نہیں رہنا چاہیے، سردی نہیں ہونی چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن دل کے امراض میں لوگ جو ہے مبتلا ہو رہے ہیں اور ہارٹ اٹیکس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر اگر ہم ونٹر کی بات کریں، موسم سرما کی بات کریں، اس میں جو ہارٹ اٹیکس کی تعداد ہے اس میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور اس طرح کے پیشنٹس ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، سرما میں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ سردی ہوتی ہے، سردی میں ایسا ہے کہ جو ہمارے بلڈ ویسلز ہیں یہ کنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، یہ سکڑ جاتے ہیں، اور سکڑنے کی وجہ سے ہماری جو یہ بلڈ پریشر ہے یہ بڑھ جاتا ہے، اور بلڈ پریشر کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارے ہارٹ پہ اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے، اور ہارٹ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، پمپ کرنا پڑتا ہے بلڈ فورس کے اگینسٹ۔ تو اس کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ ونٹرز میں ہارٹ اٹیکس بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہارٹ کے مرض میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا کیا احتیاطی تدابیر برتنے کی ضرورت؟ جو لوگ ہارٹ کے مرض میں یا بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ ونٹرز میں اسپیشلی اپنی دوائی ریگولرلی کھائیں، نمک کی کوانٹٹی کم کر لیں، اور اپنا جو کام کاج دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ جیسے ہم برف کبھی گرتی ہے تو برف اٹھاتے ہیں، برف اٹھا جس کو انگلش میں ہم شاولنگ کہتے ہیں، تو اس میں دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اس میں ہارٹ پہ بہت زیادہ لوڈ پڑتا ہے، تو اس سے ہارٹ اٹیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہلکا پھلکا کام کر سکتا ہے انسان، ٹہل سکتا ہے انسان، ایکسرسائز کر سکتا ہے، لیکن ہیوی ایکسرسائز سے بچنا چاہیے، اوائڈ کرنی ہے۔ ابھی آپ نمکین چائے کے حوالے سے ہاں، جیسے بلڈ پریشر کا تعلق نمک کی کوانٹٹی سے ہے، اگر ہم 1 کپ نمک
की नमकीन चाय का पियेंगे तो एक मखसूस क्वांटिटी हमारे अंदर चली जाएगी। अगर हम 5-6 कप पियेंगे तो वो 6 गुना ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा। और विंटर में ऑलरेडी, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं ये सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ने से उनका प्रेशर बढ़ जाता है, ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, तो वो और बढ़ जाएगा और उसमें स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें ख़ास तौर पर गाँवों में लोग जो है सर्द तासीर वाली सब्जियां खाने से परहेज़ करते हैं। यहाँ पर ये फोबिया है, लोग समझते हैं अगर हम ये खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और यहाँ पर ये रिवाज है कि लोग सूखी सब्जियां खाते हैं। मैं आपसे, जैसे कि मतलब कश्मीरी में हम बोलते हैं खुक्सन, टमाटर हज, वांगी हज, अलहज, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्या सूखी सब्जियां खाना सेहत के लिए ठीक है? क्या ये मेडिकली हाइजीनिक है या नहीं? देखिए, यहाँ पे कश्मीर में एक चीज़ है कि हर एक बीमारी को डाइट के साथ जोड़ा जाता है जी। हर कोई भी बीमारी हो, हालांकि ये किसी उस हद तक सही नहीं है जिस हद तक हम यहाँ मानते हैं। इसने ये खाई इसलिए इसको ये हो गया, इसने वो खाया इसलिए इनको ये हो गया, ये इसमें कोई सदाकत नहीं है। हाँ, जैसे ब्लड प्रेशर है उसका ताल्लुक नमक से है। नमक अगर सब्ज़ी में ज़्यादा होगा, किसी भी सब्ज़ी में, दाल में डाल दो, सब्ज़ी में डाल दो, मीट में डाल दो, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। या किसी के अगर ब्लड में चर्बी की क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाएगा, तेल ज़्यादा इस्तेमाल करेगा या फैटी चीज़ें ज़्यादा खाएगा तो उसकी चर्बी की लेवल बढ़ेगी। इसके अलावा अगर किसी को शुगर है तो वो अगर शुगर की क्वांटिटी या लिप्टन चाय ज़्यादा पिएगा या वैसी चीज़ें खाएगा जिसमें स्टार्च या शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसका शुगर बढ़। उसके अलावा वैसे ये जो यहाँ पे मिथ है कि जो ये सूखी सब्जियाँ होती हैं वो सेहत के लिए ये नुकसानदेह हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई सदाकत है। जी जी डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो मतलब सर्द तासीर वाली सब्जियां हैं, मूली, गाजर, साग, टमाटर, वो कहते हैं अगर हम ये खाते हैं तो उस वजह से वो बीमारियों के शिकार हो जाते, जैसे नज़ला, खांसी या ज़ुकाम। क्या इसमें कोई सदाकत है या ये मिथ एक है? देखिए, मेडिकल साइंस में इसका कोई हवाला नहीं है, लेकिन कि और कोई एलर्जी की बीमारी होती है उनको सारी चीज़ें थोड़ा सताती हैं विंटर्स में, उनको परहेज कर, जो पहले से ही बीमारी में मुब्तला है। जी 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 जी। बाकी नॉर्मल इंसान सब कुछ खा सकता है, लेकिन अब ऐसी बात है कि फिर विंटर्स में जैसे माइनस टेम्परेचर चला जाता है, अगर हम सेब को ले लें तो उसके अंदर भी वो जो टेम्परेचर की वजह से वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं जिसको हम शू बोलते हैं, कोरा जैसा लगा होता है, तो वो अगर कोई भी खाएगा तो उसको ज़ुकाम, खांसी वांसी तो होनी है, उससे बचना चाहिए। उसको पहले गर्म पानी में डालें, आधा घंटा या 20 मिनट इंतज़ार करें जब तक उसकी वो सर्दी वाली तासीर ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम खा सकते हैं आराम से। ताकि मौसम सरमा में सर्दी से बचने के लिए लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म के गर्मी के आलात जो है इस्तेमाल करते हैं, जैसे बालन, केरोसिन और गैस की बुखारियाँ, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक कंबल और ब्लाउज यूज़ करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ आलात जो है जानलेवा साबित हो चुके हैं, तो इन आलात को इस्तेमाल करने के दौरान लोगों को क्या क्या एहतियाती तदाबीर बरतने की ज़रूरत है? देखिए, अब ट्रेडिशनली हम यहाँ पे लकड़ी की बुखारी इस्तेमाल करते आए हैं, मुझे लगता है वो बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन उसमें सिर्फ एक परेशानी है कि जो धुआं उसमें से निकलता है वो धुआं कमरे में नहीं जमा होना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर वो कमरे में जमा हो जाएगा तो उसकी वजह से, जो स्मोक की वजह से उसको बीमारी होने का ये खदशा रहता है, जैसे ज़ुकाम, खांसी, ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो इसी तक महदूद है, इससे ज़्यादा वो जानलेवा साबित नहीं हो सकता। हमने देखा है कि बुखारी तो यहाँ पर सदियों से चल रही है, लेकिन जब से ये गैस आए हैं या इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस आए हैं, केरोसिन बुखारियाँ आई हैं, केरोसिन बुखारी भी उसमें का भी एक ही पोल्यूशन ही ज़्यादा है, वो पोल्यूशन और जलने की मतलब चांसेस रहते हैं कि अगर हाथ लग जाए बुखारी में या कोई बच्चा उसको छू ले तो वो जल सकता है, तो बर्न्स हो सकते हैं। उसके अलावा जानलेवा साबित वो नहीं हो सकता। लेकिन ये जो हमारा गैस बुखारी है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसमें एक परेशानी ये है कि ये टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है। जो आदमी कमरे में बैठा होता है, अगर दरवाजे बंद होंगे तो उसको कहीं कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है या कोई अनप्लेजेंट चीज़ है कमरे में। वो आहिस्ता आहिस्ता उस आदमी को इस अपनी लपेट में लेगा, उसके हवासात जो हैं वो कम हो जाएंगे, बेहोश हो सकता है, वो इरेलीवेंट बातें कर सकता है, उसके अलावा उसको कन्वल्जन्स हो सकते हैं, और अगर ज़्यादा देर तक वो उसी कमरे में रहा, दरवाजे और खिड़कियां बंद, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं, आपको पता है कि कश्मीर में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे कि रात को गैस बुखारी चालू है, कमरा बंद है, लोग सो गए तो सुबह उठे ही नहीं। जी 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 डॉक्टर साहब, और एक अहम मसला है, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो सेल्फ मेडिकेशन का है, जो ख़ास तौर पर हम मौसम सरमा में देखते हैं, किसी को नज़ला, ज़ुकाम या जो सीजनल बीमारियाँ होती हैं वो खुद ही दवाइयाँ लाते हैं, या किसी को जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है वो दूसरों को रिकमेंड करता है। ये किस हद तक सही है? क्या ये इंसान ये कर सकता है या नहीं? इससे भी एहतियात करने की ज़रूरत है। बेसिकली जो मेडिसन है, मेडिसन की अगर किसी को अशद ज़रूरी है तो वो मेडिसन है।
اور اگر لمیٹڈ کوانٹٹی میں لی جائے تو وہ میڈیسن اس کو میڈیسن کہتے ہیں. وہی میڈیسن اگر کوانٹٹی میں زیادہ اور اس بندے کو دی جائے جس کو اس کی ضرورت نہیں تو وہ زہر ہے. جی. اس لیے جتنا ہو سکے ہمیں اتنا چاہیے کہ سیلف میڈیکیشن سے بچیں. اور جو ہیں یہ کوئی ایک چیز کو ہم بولتے ہیں جن کو اس نالے کا کوئی پتہ نہیں ہے اس کا میڈیکل سائنسز کا, ان سے صلاح لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں یہ طاقت رکھی ہوئی ہے کہ ہم معمولی سی بیماریوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں دوائی کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معمولی سی چیز کے لیے, معمولی زکام ہوا نہیں تو دوائی, خاص کر اینٹی بایوٹکس کھا کے ہم نے اپنی کمیونٹی کو ریزسٹنٹ بنا دیا ہے. اب دیکھا گیا ہے کہ بڑی اینٹی بایوٹکس وہ بھی یہاں پہ کام نہیں کرتے ہیں, کیونکہ معمولی لوگ زکام کے لیے, کھانسی کے لیے جو وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں جس کے لیے اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے بالکل, لوگ کھاتے ہیں. پھر جب ان کو ایکچولی میں وہ چاہیے ہوتی ہیں, جب ہم دیتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان پہ وہ اثر نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے سیلف میڈیکیشن سے بچیں. جب ویسی نوبت آ جائے تو کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے رجوع کریں, وہ آپ کو پرسکرائب کرے گا. جتنی دیر کے لیے کرے گا پرسکرائب اتنی دیر کے لیے لیں. 4 دن 5 دن زیادہ سے زیادہ, کچھ لوگوں کو دیکھا گیا وہ مہینے بھر کھاتے رہتے ہیں, وہ بھی بالکل غلط ہے. جی. اس لیے اپنی جسم کو, اپنی باڈی کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ خود ان چیزوں کے ساتھ لڑے. جی. ہاں, اور کسی کوالیفائڈ بندے کی صلاح پہ ہی اینٹی بایوٹک یا دوائی لینی چاہیے, ایسے کوئی دوائی نہیں لینی چاہیے. جی. جی ڈاکٹر صاحب, چلتے چلتے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کی کیا میسیج رہے گی, اور ان بیماریوں سے بچنے کے لیے جو سیزنل بیماریاں ہیں انسان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, ایک ہی بات ہے, جیسے ایک بہت بڑی کہاوت ہے, پریونشن از بیٹر دین کیور. سب سے پہلے اگر ہم کسی چیز کو پریونٹ کریں گے تو جب ڈیزیز ہوگی ہی نہیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے, اس کی کمپلیکیشن سے بچا جاتا ہے. اس لیے جب ونٹرز میں لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھیں, گرم ملبوسات کا استعمال کریں, گرم پانی پئیں, غیر ضروری سردی میں نکلنے سے گریز کیا جائے, اور اس کے علاوہ وہی چیزیں کھائی جائیں جو قوت بخش ہوں, جیسے ہائی پروٹین, اچھے کاربوہائیڈریٹس اور لو فیٹ ڈائٹ, وہ زیادہ اچھا رہتا ہے وہ. اور میڈیکیشنز تب ہی لیں جب بہت زیادہ ضروری ہو, تبھی. معمولی چیزوں کے لیے میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ونٹرز میں ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے روم کو گرم رکھنا ہے تو اگر جتنا ہو سکے حمام دیکھا گیا ہے سیف ہے. اس کے بعد اگر لکڑی کی بخاری ہے تو وہ بھی سیف ہے. اس کے بعد اگر ہمیں گیس بخاری کا ہی استعمال کرنا ہے تو اس میں احتیاط برتیں, اور اس کا کمرہ بالکل بند نہیں ہونا چاہیے. کمرے کا دروازہ یا کھڑکی کم سے کم تھوڑی کھلی ہونی چاہیے. اور جب انسان سو جائے تو سوتے سمے کبھی وہ اس کو آن نہیں رکھنا چاہیے, خاص کر الیکٹرک بلینکٹ یا گیس بخاری, ان کو آن نہیں رکھنا چاہیے. اور جب اپنے روم سے آپ باہر جائیں تو ان چیزوں کو بالکل بند کر کے جائیں. بلاور اور لکڑی کی بخاری وہ ہم رات کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جیسے بلاورز پہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈونٹ کور, اس کے اوپر مطلب کمبل ہم ڈال دیتے ہیں یا بستر ڈال دیتے ہیں, وہ غلط بات ہے. دور رکھیے اس کو, آرام سے استعمال کر سکتے ہیں. اور جتنا ہو سکے روم کا ٹمپریچر جب ٹھیک تھوڑا سا نارمل کی طرف آ جائے تو بند کر دیں. جی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور اس موضوع پر آپ نے بات کی. شکریہ, تھینک یو. جی ناظرین, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے کنسلٹنٹ فزیشین اور معروف معالج ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب, اور سیزنل بیماریوں کے حوالے سے یہ لوگوں تک جانکاری پہنچا رہے تھے. روبرو کے اگلے شمارے میں ہم کسی اور موضوع پر کسی اور مہمان کے ساتھ بات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.